بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر ماہد، مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلا سبق یاد کیا ہوگا اور اس سبق کی جو تمرین میں نے کروائی ہے وہ بھی یقیناً آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ تو بیٹا آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 23 ہے۔ ہمارا سبق ہے الدرس الثانی عشر۔ اس کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے اسلامی ممالک کے بارے میں۔ تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر الدول الاسلامیۃ، اسلامی ممالک۔ قد تجاوز، تحقیق بڑھ گئی ہے، عدد الدول الاسلامیۃ، اسلامی ممالک کی تعداد، المستقلۃ اليوم، آج آزاد اسلامی ممالک کی تعداد بڑھ چکی ہے، 56 دولتاً، صغیرۃ و کبیرۃ، چھوٹے بڑے 56 ممالک سے بڑھ چکی ہے آج اسلامی آزاد ملکوں کی تعداد۔ آج اسلامی آزاد ملکوں کی تعداد چھوٹے بڑے 56 ممالک سے بڑھ چکی ہے۔ وقد حصلت کل دولۃ علی عضویۃ فی الامم المتحدہ، اور ہر ایک آزاد اسلامی ملک نے اقوام متحدہ میں رکنیت حاصل کر لی ہے۔ وقد اور تحقیق حاصلت حاصل کر لی ہے، کل دولۃ ہر ملک نے، علی عضویۃ فی الامم المتحدہ اور ہر ایک آزاد اسلامی ملک نے اقوام متحدہ میں، الامم المتحدہ اقوام متحدہ میں، علی عضویۃ رکنیت حاصل کر لی ہے۔ کما جیسا کہ ان هذه الدول الاسلامیۃ کلھا اعضاء لمنظمۃ المؤتمر الاسلامی، جیسا کہ یہ تمام اسلامی ممالک تنظیم اسلامی کانفرنس کے ارکان بھی ہیں۔ ومقرها الرئیسی فی مدینۃ جدہ، اور ان ممالک کا جنرل ہیڈ کوارٹر جدہ شہر ہے۔ ویترأسها الامین العام، اور اس کا سربراہ جنرل سیکرٹری ہوتا ہے۔ ویترأسها الامین العام، اور اس کا سربراہ جنرل سیکرٹری ہوتا ہے۔ الذی، جو، ینتخب منتخب ہوتا ہے، بعد کل 4 سنوات ہر 4 سال بعد، بالتناوب من الدول الاسلامیۃ الافریقیۃ او الآسیویۃ او الدول الاسلامیۃ العربیۃ، جو جنرل سیکرٹری ہر 4 سال بعد اسلامی افریقی ممالک یا ایشیائی ممالک یا عرب ممالک سے منتخب کیا جاتا ہے۔ التی، جن کی، معظمھا، جن کی تعداد بھاری ہوتی ہے، یقع فی الشرق الاوسط، جن کی بھاری تعداد مشرق وسطیٰ میں، او فی افریقیۃ الشمالیۃ، یا شمالی افریقہ میں ہے۔ فاما الدول الاسلامیۃ، بہرحال اسلامی ممالک، التی تقع فی الشرق الاوسط فمنھا، بہرحال اسلامی ممالک جو مشرق وسطیٰ میں واقع ہیں، پس ان میں سے چند یہ ہیں: السعودیۃ وعاصمتها الریاض، سعودیہ اور اس کا دارالحکومت ریاض ہے۔ ومصر، اور مصر، وعاصمتها القاہرہ، اور اس کا دارالسلطنت قاہرہ ہے۔ والعراق، اور عراق، وعاصمتها، اس کا دارالحکومت بغداد ہے۔ وسوریہ، اور شام، وعاصمتها، اور اس کا دارالحکومت دمشق ہے۔ والاردن، اور اردن، وعاصمتها، اور اس کا دارالخلافہ عمان ہے۔ ولبنان، اور لبنان، وعاصمتها، اس کا دارالحکومت بیروت ہے۔ والیمن، اور یمن، وعاصمتها، اس کا دارالحکومت صنعاء ہے۔ وعمان، اور عمان، اس کا دارالحکومت مسقط ہے۔ والامارات العربیۃ المتحدۃ، اور متحدہ امارات، وعاصمتها، اور اس کا دارالحکومت ابوظہبی ہے۔ والکویت، اور کویت، وہی العاصمۃ، اس کا دارالخلافہ یہی کویت ہے۔ ومن الدول الاسلامیۃ الافریقیۃ، اور اسلامی افریقہ ممالک میں سے یہ ہیں: الجزائر، جزائر، وہی العاصمۃ، اور یہی دارالخلافہ ہے۔ والمغرب، اور مراکش،
وعاصمتها الرباط، اور اس کا دارالحکومت رباط ہے۔ الرباط رباط ہے، یعنی مراکش اور اس کا دارالحکومت رباط ہے۔ وتونس، اور تونس، وہی العاصمۃ، اس کا دارالحکومت تونسی ہے۔ ولیبیا، اور لیبیا، وعاصمتها، اس کا دارالحکومت طرابلس ہے۔ وموريتانيا، اور مورتینیا، وعاصمتها، اور اس کا دارالخلافہ نواکش ہے۔ اور نجرانی، اور نائجیریا، اور اس کا دارالحکومت لاغوس ہے۔ وجیبوتی، اور جیبوتی، وہی العاصمۃ، اس کا دارالخلافہ یہی ہے۔ وجزر القمری، اور قمر جزیرہ، وعاصمتها، اس کا دارالحکومت مورونی ہے۔ ومن الدول الاسلامیۃ الآسیوی، اور اسلامی ایشیا ملکوں میں سے یہ ہیں: ایران، وعاصمتها، اس کا دارالحکومت تہران ہے۔ وترکیہ، اور ترکی، اس کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ وپاکستان، اور پاکستان، وعاصمتها، اس کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے۔ وبنگلہ دیش، وعاصمتها، اس کا دارالخلافہ ڈھاکہ ہے، دارالحکومت جو ہے ڈھاکہ ہے۔ اور مالدیپ، اور اس کا دارالخلافہ مالی ہے۔ وافغانستان، اور افغانستان، اس کا دارالخلافہ کابل ہے۔ اور ازبکستان، اس کا دارالحکومت جو ہے تاشقند ہے۔ اور تاجکستان، اس کا دارالحکومت دوشنبہ ہے۔ وترکمانستان، اور ترکمانستان کا دارالحکومت اشک آباد ہے۔ اور قازقستان کا دارالحکومت الماتا ہے۔ اور آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے۔ وکانت الخلافۃ الاسلامیۃ دولۃ موحدۃ، اور خلافت اسلامیہ میں صرف ایک ملک تھا، اور خلافت اسلامیہ میں صرف ایک ملک تھا۔ وکانت عاصمتها الاولی ہی المدینۃ المنورہ، اور تو اس کا پہلا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا۔ ثم دمشق، پھر دارالخلافہ دمشق بنا۔ حتیٰ العصر العباسی، یہاں تک کہ عباسی دور آ گیا۔ فیہ انقسمت الخلافۃ الاسلامیۃ، پھر اس میں تقسیم ہو گئی اسلامی خلافت۔ الی الخلافۃ العباسیۃ فی بغداد، خلافت عباسیہ بغداد میں قائم ہوئی۔ پھر اس دور میں اسلامی خلافت تقسیم ہو گئی، خلافت عباسیہ بغداد میں قائم ہوئی۔ والفاطمیۃ، اور خلافت فاطمیہ تندس میں۔ ثم فی القاہرۃ، پھر قاہرہ میں قائم ہوئی۔ وإلی الامویۃ، اور خلافت اموی فی قرطبۃ الاندلس، اور خلافت اموی جو ہے اندلس کے شہر قرطبہ میں قائم ہوئی۔ ثم قامت الخلافۃ العثمانیۃ، پھر خلافت عثمانی قائم ہوئی۔ واستمرت الی سنۃ 1923، اور وہ 1923 تک قائم رہی۔ وتفرق العالم الاسلامی، اور عالم اسلامی منتشر ہو گیا۔ بعد نہایت الدول العثمانیۃ، عثمانی حکومت کے خاتمے کے بعد عالم اسلام منتشر ہو گیا۔ واحتل الاستعمار الغربی معظم لبلادہ، اور اس کے بہت سے علاقوں پر مغربی سامران نے قبضہ جما لیا۔ وکانت نہایت الحرب العالمیۃ ہی بدایۃ تحرر العالم الاسلامی و استقلالہ، اور دوسری عالمی جنگ کے اخیر پر اسلامی دنیا کی خود مختاری اور آزادی کا آغاز ہوا۔ ومعظم الدول الاسلامیۃ غنیۃ جدا، اور بہت سے اسلامی ممالک بہت مالا مال ہیں۔
یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا، تو اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ باقی اوپر والے تو دارالخلافہ ہی تھے، جو ملک ہیں ان کے آگے دارالحکومت بتائے ہوئے ہیں، وہ سیم اسی طرح نام آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہاں سے دوبارہ آپ ترجمہ سن لیں، وَكَانَتِ الْخِلَافَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ دَوْلَةً وَاحِدَةً۔ تو باماورہ ترجمہ یہاں سے سنیں آپ، وَكَانَتِ الْخِلَافَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ دَوْلَةً مُوَحَّدَةً، اور خلافت اسلامی میں صرف ایک ملک تھا، تو اس کا پہلا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، پھر دارالخلافہ دمشق بنا، یہاں تک کہ عباسی دور آ گیا، اور اس دور میں اسلامی خلافت تقسیم ہو گئی۔ خلافت عباسیہ بغداد میں قائم ہوئی، اور خلافت فاطمیہ تندس میں، پھر قاہرہ میں قائم ہوئی، اور خلافت امویہ اندلس کے شہر قرطبہ میں قائم ہوئی۔ پھر خلافت عثمانی قائم ہوئی، اور وہ 1923 تک قائم رہی۔ وتفرق العالم الاسلامی، اور عثمانی حکومت کے خاتمے کے بعد عالم اسلام منتشر ہو گیا، اور اس کے بہت سے علاقوں پر مغربی سامراج نے قبضہ جما لیا، اور دوسری عالمی جنگ کے اخیر پر اسلامی دنیا کی خود مختاری اور آزادی کا آغاز ہوا۔ وَمُعْظَمُ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ غَنِيَّةً جِدًّا، اور بہت سے اسلامی ممالک بہت مالا مال ہیں۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، روزانہ کا سبق روزانہ یاد کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔